السلام علیکم دوستو، قرآن پاک نے اصحاب الرس نامی ایک قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں اس کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے۔ ڈکشنری میں رس کے معنی پرانے کنویں کے ہیں، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ قرآن پاک کی دو صورتوں سورہ فرقان اور سورہ کاف میں اصحاب الرس کا تذکرہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: اور عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیانی زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کیں، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سورہ فرقان آیت 38 سے 39۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور کنویں والوں نے اور سمود، عاد، فرعون، برادران لوط، اصحاب ایکا اور تبا کی قوم کے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔ سورہ کاف آیت 14 سے 16۔ انہیں اصحاب الرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں علماء تفسیر کے اقوال اس درجہ مختلف ہیں کہ حقیقت منکشف ہونے کے بجائے اور زیادہ الجھ گئی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر تمام مورخین و مفسرین متفق ہیں کہ اس قوم کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ادوار سے ہے، جبکہ دوسرا اس قوم کا تعلق کنویں سے ہے، اور تیسرا یہ کہ اس قوم نے اپنے ایک نبی کا قتل کیا، جس کی پاداش میں یہ نیست و نابود ہو گئی۔ قصص القرآن میں ابو بکر محمد بن الحسن العکاش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جو ان کے اور ان کی زمینوں کی سیرابی کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کرنے والا اور اچھی سیرت و کردار کا مالک تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ اس پر بہت روئے اور غمگین ہوئے۔ چند دنوں بعد شیطان بادشاہ کی صورت اختیار کر کے ان کے سامنے آیا اور کہا، میں مرا تو نہیں تھا، میں تو تم سے وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا، میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ وہ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا جس نے ان کو خبر دی کہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی عبادت سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں۔ علامہ السحیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نبی کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ اس قوم نے اپنے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی گہرا ہو گیا، وہ پیاسے ہو گئے، ان کے درخت خشک ہو گئے، پھل ختم ہو گئے، گھر ویران ہو گئے، امن کی جگہ وحشت نے ڈیرے ڈال دیے، یہ تمام کے تمام تباہ کر دیے گئے، اور ان کے گھروں میں جن اور جنگلی جانوروں نے بسیرا کر لیا۔ ان میں صرف جنوں اور بھوتوں کا شور، شیروں کا چنگھاڑنا اور بجوؤں کا غرانا باقی رہ گیا۔ لیکن کوئی بھی مورخ یا مفسر آج تک اس حتمی نتیجے پر نہ پہنچ پایا کہ اس قوم کا تعلق کس خطے سے تھا اور اس کے افراد کون تھے جنہیں قرآن نے اصحاب الرس کہہ کر پکارا۔ اب ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے دوران وادی سندھ سے ایک گمشدہ تہذیب کی دریافت ہوئی۔ اسے موہنجو داڑو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک ہے، جس کا دور 25ویں سے 26ویں صدی قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے۔ موہنجو داڑو کی تباہی کی کوئی خاص وجہ آج تک سامنے نہ آ سکی ہے، جبکہ یہاں سے نکلنے والے مجسمے یہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم بت پرست تھی، اور اس شہر کی خاص بات یہاں کا نظام آب پاشی تھا۔ حیرت انگیز طور پر موہنجو داڑو کو مغربی محققین نے دی سٹی آف ویلتھ
یعنی کنوؤں کا شہر قرار دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس شہر میں کثرت سے پائے جانے والے کنویں ہیں۔ موہنجو داڑو کے صرف اب تک دریافت شدہ حصے سے تقریباً 700 کنویں دریافت ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ ایک عظیم کنواں بھی ہے جو ان سینکڑوں کنووں تک پانی پہنچانے کا بنیادی منبع تھا۔ جبکہ موہنجو داڑو کے دور سے تعلق رکھنے والی تہذیب ہڑپا میں صرف اور صرف 8 کنویں دریافت ہو سکے ہیں۔ موہنجو داڑو سے دریافت ہونے والے یہ تمام کنویں ایک خاص پیمائش اور خاص طرز تعمیر کے تحت بنائے گئے ہیں، جن کا آپس میں فاصلہ تقریباً یکساں ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تمام کنویں شہر کی تعمیر کے دوران ہی بنائے گئے تھے۔ یوم حاضر تک کوئی بھی شخص مکمل استحقاق سے نہیں کہہ سکتا کہ موہنجو داڑو والے لوگ کون تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بیان کی گئی قوم اصحاب الرس کی باقاعدہ شناخت بھی ممکن نہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں اقوام میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، جیسے عظیم کنووں کا نظام، بت پرستی اور خوشحالی کے بعد اچانک تباہی۔ یہ تمام علامات ہماری نئی نسل کو دعوت تحقیق دیتی ہیں کہ وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی اس قوم کی حقیقت دریافت کریں کہ آیا اصحاب الرس سے مراد موہنجو داڑو کی تہذیب ہے، جسے موجودہ دور میں سٹی آف ویلز کا لقب دیا گیا ہے، یا پھر کوئی اور تہذیب جو ابھی تک دریافت ہونا باقی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کے لیے زیر نظر کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن ہے، اس کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے اصحاب الرس کا۔ یہ کتاب ہے مولانا محمد حفظ الرحمان سہاروی کی۔ اس کے علاوہ جو دوسری کتاب ہے جس سے مدد لی گئی ہے وہ ہے، اس میں بھی اصحاب الرس کا تذکرہ ہے، اور یہ ہے قصص الانبیاء حافظ عماد الدین ابن کثیر کی۔ اس کے علاوہ قصص الانبیاء میں بھی یہ قصہ موجود ہے حضرت حنظلہ علیہ السلام کے عنوان سے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔